کہنے لگا یہ بھی میری کمائی کا بنا، یہ بھی تجھے اتارنا پڑے گا، یہ بھی تجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اب بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا، یا اللہ کیا کروں گا، مجھے ننگا کر دیا جائے گا، یا اللہ میں کہاں جاؤں گا، ان لوگوں نے میری حالت بنا دی ہے۔ چاچا آگے بڑھا، اس نے تہبند پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، نیچے والی چادر کو بھی اتار کر علیحدہ کر دیا گیا، بالکل ننگا کھڑا کر دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی تعلیم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ جسم کے اوپر سے لباس اتار دیا گیا۔ ہم نے کہا نہیں نہیں، یہ حافظ قرآن، اس کو رشتہ نہیں دے سکتے، نہیں نہیں یہ حافظ قرآن ہے، اس کا کیا مقام ہے، معاشرے کے اندر کیا عزت ملے گی، لوگوں کے درمیان میں کیا مقام ملے گا۔ اور لوگوں ان کی نسبت براہ راست نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے، ان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، ان کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ تم انہیں کتنا چھوٹا بناؤ گے۔ آج دنیا والے تیرے میرے گھر میں آئیں گے اور آ کر کہتے بتا بیٹے کو کیا بنایا، باپ بڑے شوق کے ساتھ بتائے گا، بڑے فخریہ انداز میں بتائے گا، میں نے اپنے بیٹے کو ناظر قرآن پڑھایا۔ آگے کیا پڑھایا؟ کہا حافظ قرآن پڑھا دیا۔ پھر آگے کیا بنایا؟ عالم دین بنا دیا۔ آگے سے وہ آدمی منہ بنا کے کہتا اور کیا بنایا؟ اور جو حافظ قرآن بن گیا، جو عالم دین بن گیا، وہ اور کیا بنے گا؟ گلیوں کا کتا بلہ بنے گا، جانور بنے گا، جسے شادیوں کا نہیں پتا، جسے رشتہ داروں کا نہیں پتا، جسے بھائیوں کا نہیں پتا، جسے اپنے ماں باپ کا نہیں پتا، پھر وہ ایسا بنے گا معاشرہ دیکھے گا، لیکن وہ ٹس سے مس کوئی نہیں ہوگا۔ جب زمانے کے اندر سے قرآن نکل گیا، رحم نکل جائے گا، پیار نکل جائے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع فرما لیا، اعلان بھی کر دیا گیا میرے صحابہ تمام کے تمام نے ہمارے ساتھ جنگ کے اندر شامل ہونا ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے بول کو سنا، اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے، جنگ کے اندر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتح نصیب فرمائی، واپسی کا موقع آ گیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا، ہم چل کے آئے، ہم نے آتے ہوئے کہیں پر قیام نہیں فرمایا، اب واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اے میرے صحابہ پاؤں کے اندر تھکاوٹ آ گئی، اب ہمیں دکھ آ گئے، تکلیف آ گئی، جسم کے اوپر پریشانی کے آثار آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات اسی جگہ پر گزاریں گے، جب صبح ہوگی یہیں سے اپنے سفر کا آغاز فرما دیں گے۔ لیکن میرے یاروں مجھے بتاؤ تمہارے اندر کون ہے جو ہماری حفاظت کرے گا، جو پہرے کے لیے کھڑا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، صحابہ اکرام کے اندر سے دونوں جوان کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ یہ صحابہ اکرام آرام کریں گے، سو جائیں گے، یہ نیند کی آغوش میں چلے جائیں گے، ہم ساری رات ان کی پہرے داری کریں گے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو قبول فرما لیا، دونوں پہاڑ کے درے کے اوپر آ کر ٹھہر گئے، رات کا وقت ہو گیا، صحابہ بھی سو گئے، اللہ کے نبی بھی سو گئے، یہ دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا یار رات تو ایسے بھی گزر جائے گی، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پہلے حصے کے اندر تو جاگ لے، آخری حصے کے اندر میں جاگ لوں گا۔ آپس کے اندر دونوں کو مشورہ ہو گیا، ایک صحابی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، وہ بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا، یہ دوسرا کھڑا ہو گیا، کبھی دائیں طرف پہاڑی کے چلا گیا، کبھی بائیں طرف چلا گیا۔ قرآن ہم نے بھی سنا لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے، قرآن ہم نے بھی سنا لیکن اللہ کی طرف دھیان کوئی نہیں لگا، قرآن ہم نے بھی سنا، ہم نے کہا مولوی صاحب تھکا کے رکھ دیا، اتنی دیر تک ہمیں کھڑا کیا،
دیا, فلانی رکعت کو اتنا لمبا کر دیا. اس طریقے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہو, تمہیں لذت آ رہی ہے, تمہیں سرور آ رہا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے ہم کھیتوں کے اندر پانی لگانے والے ہیں, ہم زمیندار لوگ ہیں, سارے دن کے تھکے ہارے لوگ ہیں, تمہارے پاس ہے, تم نے راتوں کو کھڑا کر لیا, تمہارے اندر احساس کوئی نہیں. میرے عزیزو, اگر کام کیا صحابہ کرام سے زیادہ کوئی نہیں کیا. وہ میدان جہاد میں گئے, وہ تلوار چلانے کے لیے گئے. اللہ کے نبی کا پیارا صحابی ہے, اس نے دیکھا دوسرا سو گیا. اب رات کا کافی وقت گزر گیا, کہنے لگا دائیں طرف سے بائیں جاؤں گا, بائیں طرف سے دائیں چلے جاؤں گا, یہ وقت گزر جائے گا. ایسا کیوں نہیں کرتا, ساری رات کھڑے ہو کر میں اللہ کو اپنا قرآن سناتا رہوں. اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کر دیا. ادھر سے کافروں کو پتہ چل گیا. اللہ کے نبی اس جگہ پر تشریف لے آئے, صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے. انہوں نے آ کر حملہ کیا. دیکھا ایک نوجوان نماز کے اندر مشغول ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوئے. انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے. آ کر ایک تیر کمر کے اندر لگا, صحابی نے تیر کو نکالا, توڑ کر پھینک دیا, علیحدہ کر دیا. پھر دوسرا تیر آیا, وہ بھی کمر کے اندر آ کر لگا, صحابی نے توڑ کر اسے بھی علیحدہ کر دیا. حتیٰ کہ 3 تیر جسم کے اوپر لگ گئے, جسم کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا, خون نکلنے لگ گیا, آنکھوں کے اندر غشی طاری ہونے لگ گئی, جسم کمزور ہو گیا, بے ہوشی کا وقت قریب آ گیا, کھڑا نہ رہا گیا, غش کھایا, زمین کے اوپر گر گیا. پاس میں کھڑے ہوئے بھائی کو بیدار کر لیا, اسے ہلانے لگ گیا, کہنے لگا بیدار ہو جا, کیا تجھے پتہ ہے دشمنوں نے حملہ کر دیا, کافروں نے حملہ کر دیا. صحابی بیدار ہو گیا, اس نے دیکھا سارا جسم چھلنی ہو گیا, اتنا لہو نکلا, ساری زمین کو تر کر دیا گیا. اس نے کہا ایک تیر لگا مجھے بتا دیتا, میں تیری جان بچا لیتا. صحابی رونے لگ گیا. اس نے کہا پاک پیغمبر کی زندگی کا ڈر نہ ہوتا, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا, کافر میرے نبی کو نقصان پہنچائے گا, تکلیف پہنچائے گا. فرمایا لوگوں میں قرآن پڑھتے ہوئے جان دے دیتا, لیکن سلام پھیرنا میں کبھی بھی گوارا نہیں فرماتا. سبحان اللہ. 1400 سال کے بعد یہ قرآن میری مسجد میں آیا, یہ قرآن آپ کی مسجد میں آیا. ہمیں کیا قدر ہے قرآن کے لیے, ہمیں کیا قدر ہے قرآن پڑھنے والوں کی, ہمیں کیا پتا کس طریقے کے ساتھ قرآن ہمیں ملا, ہمیں کیا پتا کیسے قرآن ہمارے پاس آیا. صحابہ کرام کے جسموں کو چھین دیا گیا, انہیں اتنا مارا گیا, انہیں آگ کے اوپر لٹایا گیا, لیکن پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھا, قرآن چھوڑنا گوارا نہیں فرمایا. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر قیام فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں, میں جب بھی لوگوں کے پاس گیا میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے, اور 2 چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا. کبھی اللہ کی وحدانیت پڑھ کر سنائی ہے, کبھی قرآن پڑھ کر سنایا. ان دونوں چیزوں کے بدلے میں اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا, کبھی منہ کے اندر سے لہو نکلا کرتا تھا, کبھی چہرہ مبارک زخمی کر دیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا آج بھی اسی جوش کے اندر, اسی جذبے کے اندر میں اللہ کا قرآن لے کر نکل گیا, مدینے کی گلیوں سے باہر چلا گیا, بازاروں کے اندر سے نکل کر چلا گیا. میں نے دیکھا جنگلوں کے اندر ایک نوجوان موجود ہے, بڑا پیارا لباس پہنا, چہرے کے اوپر عمامت سجایا. اللہ کے نبی قریب چلے گئے, آپ نے جا کر فرمایا نوجوان تیرا نام کیا, اس نے نام بتا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا قرآن لے کر آیا, آخری رسول بنا کر مجھے بھیجا گیا, کیا تم میرا قرآن سننا گوارا کرے گا. صحابی رسول نے قرآن سن لیا, انہوں نے ایک آیت مبارکہ سنی, زندگیوں کو بدل دیا, اپنے حالات کو بدل دیا, پچھلی زندگیوں کو خیر بات کہہ کر چلے گئے. ہم نے پورا قرآن سنا, سود میری زندگی سے نہیں نکلا,
جھوٹ میری زندگی سے نہیں نکلا، بہنوں کے اندر ساتھ میں دغا کرتا رہا، وہ میری زندگی سے نہیں نکلا، میں نے ماں باپ کو ستایا، قرآن کریم پڑھنے کے بعد بھی مجھے توبہ کا موقع کوئی نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کر سنایا، صحابی کا دل نرم ہو گیا، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا دیا، وہاں سے چھوڑ کر آ گئے۔ اے لوگوں، تمہیں کیا پتا قرآن کے لیے کتنے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ قرآن سنانے کی وجہ سے میرے جسم کے اوپر سے کپڑا اتارا گیا، نہ میری پگڑی اتاری گئی، نہ میرا امامہ اتارا گیا، نہ مجھ سے مصلی چھینا گیا۔ مجھے کیا پتا قرآن کریم کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ صحابی کہتا میں گھر پہ چلا گیا، میں نے اپنا دین چھپایا، اپنا ایمان چھپایا، قرآن کی تلاوت کو چھپایا، چھپ چھپ کر نماز پڑھنے لگ گیا۔ لیکن کب تک نماز پڑھے گا، کب تک قرآن کی تلاوت کرے گا؟ بالآخر چچا کو پتا چلا، ماں کو پتا چل گیا، باپ تو بچپن میں دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ جب چچا کو پتا چلا قریب آ گیا، اس نے بھتیجے کو بلا لیا، کہنے لگا اگر قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس نبی کا دامن پکڑنا ہے، وہاں زندگی بسر کر ہم منع نہیں کرتے، لیکن سوچ لے تیرے جسم کے اوپر جو کپڑا تو نے پہنا یہ تیرے چاچا کی کمائی کے ساتھ بنا، جو تو نے امامہ سجایا یہ تیرے چاچا کی کمائی کے ساتھ بنا، اتنا بکریوں کا ریوڑ نظر آ رہا ہے یہ تیرے چاچا کی کمائی کے ساتھ بنا۔ فرمائے ایک ایک دل کے اندر کتنے کتنے درہم کا جوڑا بدل رہا ہے، تجھے پتہ سارا تیرے چاچا کی کمائی کا بنا گئے۔ فرمایا اگر اس نبی کے پاس جانا ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔ بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگ گیا، روتے ہوئے کہنے لگا چاچا جان بکریوں کا ریوڑ بھی چھوڑ دوں گا، یہ قیمتی لباس بھی چھوڑ دوں گا، لیکن پاک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، قرآن پاک کی دولت کو نہیں چھوڑوں گا۔ چاچا قریب آ گیا، اس نے آ کر امامہ پکڑا، اپنی پگڑی کو اتار کر علیحدہ کر دیا گیا۔ بھتیجا سمجھا اتنا ہی کرے گا، اسے کیا پتا یہ کتنا ظالم بن گیا، یہ کتنا بے رحم بن گیا۔ اس نے آ کر اوپر کا لباس کھینچنا شروع کر دیا، میرے بھتیجے تجھے یہ اتارنا پڑے گا۔ بھتیجے نے اتار کر دے دیا، چاچا تو لے کر چلا جا، کوئی اس سے آگے کیا کرے گا؟ فرمایا چاچا اتنا ظالم بنا، آگے بڑھا، اس نے نیچے والا لباس جس کے ساتھ ستر ڈھانپا ہوا تھا اسے بھی پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا یہ بھی میری کمائی کا بنا، یہ بھی تجھے اتارنا پڑے گا، یہ بھی تجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اب بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا، یا اللہ کیا کروں گا، مجھے ننگا کر دیا جائے گا، یا اللہ میں کہاں جاؤں گا، ان لوگوں نے میری حالت بنا دی ہے۔ چاچا آگے بڑھا، اس نے تہبند پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، نیچے والی چادر کو بھی اتار کر علیحدہ کر دیا گیا، بالکل ننگا کھڑا کر دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی تعلیم کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ جسم کے اوپر سے لباس اتار دیا گیا۔ ہم نے کہا نہیں یہ حافظ قرآن اس کو رشتہ نہیں دے سکتے، نہیں یہ حافظ قرآن ہے، اس کا کیا مقام ہے، معاشرے کے اندر کیا عزت ملے گی، لوگوں کے درمیان میں کیا مقام ملے گا۔ اور لوگوں ان کی نسبت براہ راست نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے، ان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، ان کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ تم انہیں کتنا چھوٹا بناؤ گے؟ آج دنیا والے تیرے میرے گھر میں آئیں گے اور آ کر کہتے بتا بیٹے کو کیا بنایا، باپ بڑے شوق کے ساتھ بتائے گا، بڑے فخریہ انداز میں بتائے گا میں نے اپنے بیٹے کو ناظر قرآن پڑھایا۔ آگے کیا پڑھایا؟ کہا حافظ قرآن پڑھا دیا۔ پھر آگے کیا بنایا؟ عالم دین بنا دیا۔ آگے سے وہ آدمی منہ بنا کے کہتا اور کیا بنایا؟ اور جو حافظ قرآن بن گیا، جو عالم دین بن گیا، وہ اور کیا بنے گا؟ گلیوں کا کتا بلا بنے گا، جانور بنے گا، جسے شادیوں کا نہیں پتا، جسے رشتہ داروں کا نہیں پتا، جسے بھائیوں کا نہیں پتا، جسے اپنے ماں باپ کا نہیں پتا۔ پھر وہ ایسا بنے گا، معاشرہ
دیکھے گا لیکن وہ ٹس سے مس کوئی نہیں ہوگا. جب زمانے کے اندر سے قرآن نکل گیا, رحم نکل جائے گا, پیار نکل جائے گا, بیٹیاں روتی رہیں گی لیکن باپ ان کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا. پھر ایک زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے ایسا موقع بھی آئے گا, ایک معصوم بیٹی کے جسم کے اندر 6 گولیاں اتار دی جائیں گی. حال ہی کا واقعہ ہے, باپ نے بیٹی کو گھر پہ بلایا, زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر بند کیا. باپ نے بیٹے نے دونوں نے مل کر ایک بیٹی کا قتل کر دیا. جسم کے اندر سے کپڑا اتر گیا, ننگا ہو کر کھڑا ہو گیا, رونے لگ گیا, یا اللہ یہ دین کی وجہ سے میرا کیا حال بنا دیا گیا, یہ قرآن کی وجہ سے میرا کیا حال بنا دیا گیا. ماں کو تھوڑا سا رحم آ گیا, ماں نے دیکھا بیٹا رو رہا ہے, یہ کہاں جائے گا. ماں کے پاس ایک قیمتی بڑی چادر موجود ہے, ماں نے اپنی چادر کو لے لیا. یہ وہ چادر ہے جسے رشتہ داروں کے پاس لے کر جائے گی, جسے اپنوں کے پاس لے کر جائے گی, جسے دوسرے گھر کے اندر سر کے اوپر لے کر جائے گی. لیکن بیٹے کے لیے ماں نے چادر کو اتار دیا, چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, دیوار سے اوپر پھینکا گیا. بیٹا تیری ماں کے پاس اور تو کچھ بھی سرمایہ کوئی نہیں, یہ چادر لے کر چلا جا. بیٹے نے ایک چادر اوپر لے لی ہے, ایک سے سطر چھپا لیا گیا. سردی کا موسم میں ٹھٹرنے لگ گیا, کہنے لگا کہاں جاؤں گا. پھر دل ہی دل کے اندر سوچنے لگ گیا, جس کے لیے ماں کو چھوڑنا پڑا, جس کے لیے اب قیمتی لباس کو چھوڑنا پڑا, اسی نبی کے قدموں میں جاؤں گا, وہاں چلا جاؤں گا. مدینے کے اندر سفر کا آغاز کر دیا. فرمایا لوگوں دن کے وقت پہاڑ کی اوٹ میں چھپ گیا, جب رات کا وقت آ گیا پھر اپنا سفر کرنا شروع کر دیا. تہجد کی نماز کا وقت آ گیا, اللہ کے رسول تشریف لے آئے. آپ نے آ کر دیکھا آج وہی نوجوان ہے جسے جنگلوں کے اندر دیکھا گیا, قیمتی لباس پہنا ہوا تھا, آج اس کی کیا حالت بن گئی ہے. اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگایا, بڑا پیار فرمایا. فرمایا کیا ہوا آقا, سارا کچھ کلمے کی وجہ سے چھوڑ کر آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا دکھ ہوگا نا, بڑا غم ہوگا. پھر تو یا رسول اللہ جب گھر سے چلا بڑا دکھ تھا, دکھوں کا صدمہ تھا, تکلیفیں تھی, میرا دل ٹوٹ چکا تھا. لیکن جب آپ کے سینے کے ساتھ لگا تو اس جسم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میرے سارے دکھوں کو ختم فرما دیا ہے. آگے 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 سن, آگے سن. جسم سے چاچا نے کتنی چادریں اتاری؟ 2. کتنی چادریں اتاری؟ 2 چادریں اتاری. رشتہ دار پیچھے رہ گئے, اپنا کوئی نہیں آیا, لیکن بدلے میں وہ ملا جو رشتہ دار بھی نہیں دے سکتے تھے. بدلے میں وہ ملا, کیوں کہ سینے کے اندر قرآن آ چکا تھا. یہ قرآن کے لیے قربانیاں دیتے تھے. ہم کہتے ٹکڑ کھا کر پلا, ہماری زکات کھا کر پلا, ہمارے پیسے کھا کر پلا. تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا ہاں تیرے گھر کے اندر گندم موجود ہے, گندم آئے گی, اس گندم کو محفوظ کرنے کے لیے کبھی تم گولیاں لا کر رکھو گے, کبھی تم نیم کے پتے لا کر رکھو گے, کبھی تم اس کے اندر نمک ڈالو گے, کبھی اسے دھو کر رکھو گے. 4 مہینے 3 مہینے گزرنے کے بعد اس گندم کو بھی کیڑا لگ جاتا ہے, تم اسے محفوظ نہیں کر سکتے. لیکن ایک بوری گندم جو تم مدرسے کے اندر دے کر آتے ہو نا, وہ محتمی, وہ حافظ, وہ عالم, وہ قاری, وہ خادم, اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ وہ جن بچوں کو کھلاتا ہے وہ گندم نہیں رہتی. تمہاری اس گندم کی بدولت 1 سال کے بعد ایک حافظ قرآن بن کر مدرسے سے نکلتا ہے. حافظ قرآن نکلتا ہے. پھر 2 چادریں چھوڑی, بدلے میں کیا ملا؟ قرآن کی برکت. اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگایا, رہتا رہا, جھوم جھوم کر قرآن پڑھتا تھا. صحابہ لیکن اللہ کے نبی اسے چھوڑ دو, یہ اللہ کی محبت میں پڑھتا ہے. وہ وقت بھی آیا جب جنگ کے اندر جانا تھا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تیاری پکڑو, میدان جنگ کے اندر جانا. وہ بھاگتے ہی نہیں, وہ تیار ہو گئے.
تمہیں غلط بتلایا گیا، وہ جان دینے والے تھے، وہ قربانیاں دینے والے تھے، وہ اپنی گردنیں کٹوانے والے تھے، ان کے اندر تو اتنا جوش اتنا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، ایک عورت اپنے گھر سے نکل کر ایک معصوم بچہ گود کے اندر اٹھا لیا، اللہ کے رسول کے پاس لے آئی۔ آپ نے فرمایا عمار اس معصوم کا کیا کروں گا، میدان جنگ کے اندر اس کی کون حفاظت کرے گا؟ فرمایا آقا کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، میرے پاس ہے کچھ نہیں، یہ معصوم بچہ ہے۔ اللہ کے نبی ساتھ لے کر چلے جاؤ، اگر کسی صحابی کے پاس ڈھال نہ ہو، اگر کسی صحابی کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اسے میرا بچہ دے دینا۔ فرمایا دشمن کا تیر آئے گا، میرے معصوم کے سینے کو چھلی کر جائے گا، میرا بیٹا قربان ہو جائے گا، میں سمجھوں گی اللہ کی طرف سے بڑا انعام مل گیا، بڑی دولت مل گئی ہے۔ صحابہ تیار ہو گئے، فرمایا آدھے راستے کے اندر پہنچے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بڑی پیاری جگہ کے اندر اللہ کے نبی آ گئے۔ آپ نے فرمایا یارو اس کے بعد بھی اتنا لمبا چوڑا سفر کرنا ہے، اس جگہ پر آرام کریں گے، اس کے بعد روانہ ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام لیٹ گئے، رات کا ایک حصہ گزرنے لگ گیا، اس صحابی کے جسم کے اوپر بخار طاری ہو گیا، کمزور ہو گیا، زمین کے اوپر بیٹھ گیا، چلنے نہ سکا۔ اللہ کے نبی کو بتلا دیا گیا یا رسول اللہ جس نے آپ کی محبت میں ماں کو چھوڑ دیا، جس نے قرآن سنا چادروں کو اتار کر آ گیا، لباس کو علیحدہ کر دیا، آقا آج بخار کے اندر تڑپ رہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، پاک پیغمبر نے گود کو اٹھایا، اللہ کے نبی نے اس کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنی گود مبارک کے اندر سجا لیا۔ یہ گود بھی کتنی اعلیٰ تھی، یہ جسم بھی کتنا اعلیٰ تھا۔ اگر کوئی مسافہ کر کے جائے وہ کہتا میں جہنم سے محفوظ ہو گیا، مجھے جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے میری حفاظت کر دی گئی ہے۔ یہ کتنے مقدروں والا، یہ کتنے نصیبوں والا پاک پیغمبر کا جسم مبارک ہے، اللہ کے نبی کی گود مبارک کے اندر سر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دل کے اندر تمنا ہو مجھے بتا دے، کوئی حسرت ہو مجھے بتا دے، کوئی آرزو ہو مجھے بتا دے۔ صحابی تڑپنے لگ گئے، آقا میں کیا مانگوں گا، میں کس چیز کا مطالبہ کروں گا، میں کس چیز کا سوال کروں گا؟ اگر میرے تیرے جیسا ہوتا زمین کا مطالبہ کرتا، میرے تیرے جیسا مال کا مطالبہ کرتا، دولت کا مطالبہ کرتا، اور دنیا کے اندر رہنے کے لیے سہولتوں کا مطالبہ کرتا، لیکن صحابی کو پتا یہ دنیا کچھ نہیں، یہ تو فانی جہان ہے، یہ ختم ہو جائے گا، کوئی کسی وقت کے اندر دنیا سے جائے گا، کوئی کبھی دنیا سے چلا جائے گا۔ اور اسے گود ملی پیغمبر کی، آج لوگوں کا دم ٹوٹ رہے، ان لوگوں کی گود کے اندر جہاں پر نماز کوئی نہیں، جہاں پر قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، ہاسپٹلوں کے اندر ڈاکٹروں کے ہاتھوں کے اندر مر رہے ہیں، ڈاکٹر کلمہ نہیں پڑھا سکتا، اسے کیا پتا مرنے والے کے لیے کیا کرنا ہے، ان کے لیے کن احکامات کو حکم دیا گیا۔ اس لیے فرمائے لوگوں تیاری پکڑو، کسی بھی وقت میں بلاوا آ جائے گا، اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے گا۔ صحابی رونے لگ گیا، آقا کچھ نہیں مانگتا، اتنی سی خواہش ہے میرا آخری وقت ہو، چہرہ مبارک آپ کا ہو، آنکھیں میری ہو، میں تو اسی حالت میں آپ کا دیدار کرتے ہوئے چلا جاؤں گا، اسی حالت میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا دیا، صحابی کی آنکھیں برسنے لگ گئی ہیں، دنیا سے چلا گیا۔ صحابہ کہتے بڑے ناز والا تھا، بڑے نخرے والا تھا، سب کو پیچھے چھوڑ کر آ گیا، لیکن بدلے میں وہ ملا جس کا دنیا والے بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ایک طرف دیکھو دنیا کی آنکھ کہہ رہی ہے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے آیا، اس نے قیمتی چادروں کو اتار دیا، اپنے مال اور دولت کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا دنیا کی آنکھ سے نہ دیکھ، آخرت کی آنکھ سے دیکھ، تجھے پتہ چل جائے گا گھاٹا نہیں، یہ تو بہت بڑے نفع کا سودا کر کے آیا تھا۔ دو چادریں اتری تھی جسم سے، اللہ کے نبی نے قریب بلایا، آنکھیں اس حالت کے اندر کے نم تھی، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے آخری باتیں میں عرض کر رہا ہوں،
کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس کے جنازے کا وقت قریب آئے نا تو مجھے بتا دینا۔ صحابہ کہتے ہیں جنازے کا وقت قریب آ گیا، ہم نے اللہ کے رسول کو بتایا، تجہیز اور تکفین ہونے لگی۔ جب اسے نہلایا گیا، اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی مرتا تھا تو اسے کفن دینے کے لیے اس کے اپنے قریبی لوگ آتے تھے، اپنے رشتہ دار آتے تھے، عزیز و اقارب آتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا اپنا ہے کوئی نہیں، یہ تو سب کو پیچھے چھوڑ کر آ گیا۔ فرمایا لوگو اسے کفن کون پہنائے گا؟ کوئی کہ ماموں کفن لے کر آیا، چاچو کفن لے کر آیا، رشتہ دار کفن لے کر آئے۔ اور اس کے مقدروں کے کیا کہنے کہ اس کے لیے کفن اللہ کے نبی کی چادر مبارک بنی ہے، اللہ کے نبی کی چادر مبارک بنی ہے۔ آپ نے وہ کفن دیا، کفن پہنا دیا گیا۔ دوسرا رواج ان کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی اپنا قریبی مرتا تھا اسے قبر کے اندر اتارنے والے بھائی ہوتے تھے، اپنے لوگ رشتہ دار ہوتے تھے، اس لیے کہ جتنی محبت کے ساتھ وہ قبر کے اندر اتار سکتے ہیں، اتنے پیار کے ساتھ کوئی کسی کو کیسے قبر کے اندر اتار سکتا ہے؟ باپ میرا مرا، میں مولوی صاحب کے ذمہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ جتنی شفقت میرے دل کے اندر ہے، جتنا پیار میرے دل کے اندر ہے، مجھے پتا میرے باپ نے مجھے پالا، اس نے پال پوس کر مجھے بڑا کیا، جوانی تک اس نے مجھے پہنچایا، میں کسی کے ذمہ کیوں لگاؤں کہ میرے باپ کو کفن پہنا؟ میں کسی کے ذمہ کیوں لگاؤں کہ میرے باپ کو غسل دے؟ میرے باپ نے تو ایک ہی وقت میں مزدوری کر کے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، یا اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ آخری وقت میں اولاد اسے کفن پہنا سکے، اسے قبر کے اندر اتار سکے، اس کا جنازہ پڑھا سکے، اس کے دفن کے انتظامات کر سکے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنوں کو چھوڑ کر آ گیا، اس کے پاس اس کا اپنا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں جب اسے قبر میں اتارنے کی باری ہے، میں اللہ کے رسول خود اس کی قبر کے اندر اتروں گا۔ مجھے بتاؤ اس نبی سے زیادہ شفیق دنیا کے اندر کون تھا؟ اس نبی سے زیادہ محبت کرنے والا کون تھا؟ اس نبی سے زیادہ پیار کرنے والا کون تھا؟ جس نے اپنی امتیوں کا دکھ سنا تو ساری رات رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے مانگا کرتے تھے۔ کیا مانگتے تھے؟ اپنی اولاد کے لیے نہیں تڑپے، اپنے بچوں کے لیے نہیں روئے، کس کے لیے روئے ہیں؟ اپنی امت کے لیے روئے ہیں۔ فرمایا آج بھی اللہ کے رسول خود قبر کے اندر اتر گئے اور ان کی میت مبارک کو اللہ کے نبی نے ہاتھوں میں اٹھایا اور قبر مبارک کے اندر رکھ دیا۔ پاک پیغمبر کا کفن ملا، جسم کے اوپر سے چادریں وہ کفن بنی، اللہ کے نبی نے خود قبر کے اندر اتارا۔ فرمایا جب آخری وقت تھا اللہ کے نبی وہیں کھڑے کھڑے دعا فرما رہے تھے، حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کے کان کے اندر کہا، کہنے لگے اے کاش یہ جنازہ اس کا نہ ہوتا، یہ جنازہ میرا ہوتا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ لوگوں یہاں قبر کے اندر اتارنے والا بھی پیغمبر ہے، جس کی جسم سے چادریں دی گئی وہ بھی پیغمبر کی ہے، جس نے جنازہ پڑھایا وہ بھی پیغمبر کا ہے۔ پتہ نہیں ہماری زندگیاں وفا کرتی یا نہیں کرتی۔ کاش کہ پیغمبر یہ میرا وقت ہوتا، میں اس قبر کے اندر اترتا۔ لوگوں اتنا بڑا انعام ملا، کس کی برکت سے ملا؟ قرآن کی برکت سے، پیغمبر کی قدر کرنے کی برکت سے۔ ہماری شادیوں کے اندر دین نہیں، ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں، بتاؤ پھر ہماری نسل کیسے پروان چڑھے گی؟ وہی دنیا کے اندر اپنی زندگیاں بسر کرے گی، دوسرے لوگوں کو اپنا رہنما سمجھے گی، انہیں کے پیچھے چلے گی۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو عام کرو، کوشش کریں گے میرے بھائی۔ نماز صرف رمضان میں نہیں ہے میرے بھائی، نماز ساری زندگی کے لیے ہے۔ قرآن کی تلاوت صرف رمضان کے لیے نہیں بھائی، قرآن پاک کی تلاوت ساری زندگی کے لیے ہے۔ ذکر اذکار رمضان میں نہیں بھائی، یہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ جھوٹ بولنا رمضان کے اندر گناہ نہیں بھائی، یہ ساری زندگی کے اندر جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑیں گے بھائی؟ عزم کرتے ہیں آپ سارے؟ رمضان گزرنے کے بعد بھی مسجدوں کو آباد رکھیں گے آپ انشاءاللہ؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے آپ؟ اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ یہ سارا نہیں کر سکتے، اپنی امام کی زیارت کر لیا کرو، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صحیح معنوں کے اندر قدر ہم سب کو نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔